الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وهم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 161، 162، 163۔ پچھلی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور آپ کے اونچے کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں صحابہ اکرام کے لیے نہایت نرم دل ہیں، اپنے ساتھیوں سے ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، دل میں کینہ کپٹ رکھ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے، بلکہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو حکم ہوا آپ اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا، مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ مشورہ بھی لیا کریں تاکہ صحابہ اکرام کی دل جوئی ہو، ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ باقی مشورہ کرنے کے بعد میں جو آپ کے دل میں آئے آپ اس کو کر گزریے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے۔ یہ پچھلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر تھا۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو ایک اور پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ان یغل، غل یغل، غلول کے معنی آتے ہیں مال غنیمت میں کسی بھی چیز کو چھپانا، اور اسی طرح کسی کے مال کو چرانا اور کسی کے مال میں خیانت کرنا، کسی کے حق کو ضائع کرنا، اس پر بھی غلول کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے، کسی کے مال کو چھپائے، کسی کے مال کو ہڑپے۔ خیانت کرنا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں۔ ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی تھے، سید الانبیاء تھے، اور آپ تو نبوت سے پہلے بھی لوگوں میں صادق اور امین سے کیا تھے؟ ملقب تھے۔ آپ کو لوگ سچا امانت دار کہا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ آپ کا کیریکٹر اتنا کلین تھا، اتنا صاف تھا، اور اتنے اونچے اخلاق کے آپ مالک تھے، لوگ خود ہی کیا بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ تو بڑے سچے انسان ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ نبی تو ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو پھر خیانت جیسا کبیرہ گناہ ہونا چھوٹا گناہ ہی نہیں ہوتا، خیانت کرنا تو بڑا گناہ ہے، کسی کے مال کو ہڑپنا، کسی کے بھی حق کو ضائع کرنا۔ اور آپ پوچھیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ کو فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کسی نے اس طرح بات اڑائی؟ کیا مختلف باتیں، مفسرین کرام کے مختلف باتیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ایک ہے زبان سے معاف کرنا، ایک ہے زبان سے مغفرت کی دعا کرنا، ایک ہے زبان سے مشورہ لینا۔ لیکن ہو سکتا ہے نا دل میں کچھ ہو، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی زبان سے تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن دل میں ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں کچھ کہ ہم نے ایسا غلطی کیا تھا، معاف تو کر دیا بول رہے، لیکن پھر بھی دل میں
کسی کے بھی دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ نبی اس طرح کی خیانت کرے گا کہ زبان میں ایک دل میں ایک، یہ دورنگی چال نبی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بعض مفسرین نے نہیں سمجھے۔ ابھی پچھلی آیت میں آئی نہیں بات کہ آپ تو نرم ہیں، ہمارا آرڈر ہے آپ کو کہ آپ اپنے ساتھیوں کو معاف کر دو، مغفرت کی دعا کرو، ان سے مشورہ لو، ہے نا؟ تو کسی کے دل میں بات آئے کہ نہیں صرف زبان سے ہی نہ معاف کیے، دل سے نہ، کبھی اس طرح نبی نہیں کر سکتا، ایک بات۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم تو کر دیا گیا، یہ کمبل غائب تھا، ایک کمبل دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو مسلمانوں نے یہ سمجھا، اگر منافق یہ سمجھتے کہ نبی نے اس کو لیا ہوگا تو وہ منافق ہیں، وہ ایسا ہی سوچ کر کے باپ کا راج ہے جو جا کرو، ان کے دل میں تو کفر ہے۔ لیکن مسلمان اگر اس طرح کی بات کرے کہ نبی نے یہ لیا ہے تو اس میں ہم اچھا گمان کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ سوچا ہوگا کہ نبی کو پورا اختیار ہے مال غنیمت میں، جو چاہے وہ اپنے لیے رکھیں، جو چاہیں، پورا ادھیکار اللہ نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اگر وہ رکھیں گے تو اس میں کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بغیر اطلاع کے نبی کیا نہیں کرے گا، کوئی بھی چیز اپنے لیے بھی نہیں رکھے گا۔ یہ خیانت ہے کہ بغیر اطلاع، بغیر انفارمیشن دیے کہ اس طرح سے کسی بھی چیز کو غنیمت کے مال میں سے لے کر کے رکھے، نبی کے لائق نہیں ہے۔ ایک شریف انسان بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، تو نبی کیسے کر سکتے؟ ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے، ان کا اونچا کردار ہے، نہیں سمجھے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے؟ کسی کے بھی مال کو اس کی اجازت کے بغیر لینا خیانت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز اللہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتے، ولا صدقۃ من غلول، اور اسی طرح اس صدقے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے جو خیانت سے اور کیا کہتے ہیں حرام مال سے کیا گیا ہو۔ کسی کا ہڑپ کرنا، کسی کا حق ضائع کرنا، اور دوسری جگہ میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کسی کا دل دکھا کرتا آپ نے پیسہ لیا اور دوسرے کو خرچہ کر رہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ایسے صدقے کو اللہ قبول نہیں کرتے جو دوسروں کا اپنا حلال پیسہ اگر آدمی صدقہ کرے تو کیا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج روحہ، جس کی روح عن الجسد، اس حال میں نکلی کہ وہ ہوا بریء من ثلاث، اگر وہ 3 گناہ سے اگر وہ بری ہے، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی روح پرواز ہو رہی ہے، اس کی روح نکل رہی ہے اور وہ 3 چیزوں سے پاک ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ الکبر والغلول والدین، ایک ہے کبر، تکبر، فخر، غرور، اس سے پاک ہونا تب جنت میں جائے گا۔ کبر رکھ کے کوئی مرتا ہے، تکبر رکھ کے، گھمنڈ رکھ کے، فخر کر کے، غرور، زندگی بھر ایسے ہی کرتا رہا، مرتے وقت بھی غرور تھا اس کو، تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کتنا بڑا توحید پرست کیوں نہ ہو، ہم یہ شرک نہیں کرتے، بھائی ہم شرک نہیں کرتے، لیکن کبر ہے۔ کبر کسے کہتے ہیں؟ حق کا انکار کرنا، بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، سمجھ رہے؟ سب سے پہلا ابلیس نے جو کام کیا وہ ابلیس کا کام، ابلیس نے کیا کیا؟ یہی تو کام کیا، اور کون سا گناہ کیا؟ وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں میں بڑا عبادت گزار شمار ہوا تھا، فرشتوں کا سردار شمار، معلم، استاد شمار ہوتا تھا، اتنی عبادت اس نے کی، ایک گناہ کیا، کبر، اوپر سے نیچے، عزت سے ذلت، جنت سے سیدھا جہنم، سمجھ، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ سب سے لاسٹ میں جاتا ہے، مشکل سے جاتا ہے، کسی کا جاتا نہیں، اسی حالت میں مر جاتے، اللہ حفاظت فرمائے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا کتنا بھی میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے، کبر تھا، نہیں جائے گا۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ آج کل تو
افسوس ہوتا ہے، کتنا گھمنڈ ہے اپنا انسان اپنے اوپر کہ ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھنے والے. یہ گھمنڈ نہیں ہے، پچھلے والے اتنا نہیں سمجھے جتنا ہم سمجھے. امام ابو حنیفہ کو کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. امام شافعی کچھ بھی نہیں آتا ان لوگوں کو. ان لوگوں نے سب قرآن حدیث کا بیڑا غرق کر دیا. ہم لوگ ہیں جو قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے. واہ، کتنا گھمنڈ ہے ان لوگوں کا اپنے اوپر. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اور ادھر ادھر نہیں جاتا میں گھمنڈ میں. مال، دولت، عہدہ، منصب تو ہے سو چاہ رہی ہے ایک انسان کے ساتھ. لیکن یہ کیا بات، دین دار اپنے آپ کو بولنے والے، اپنے آپ کو قرآن حدیث بولنے والے، اس طرح سے اپنے اکابر کے ساتھ، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بدگمانی، بد زبانی، ان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنا بیڑا غرق کرنا ہے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی آج اگر بولے کہ میں مارواڑی سے بھی زیادہ چالاک ہوں کمانے میں، مارواڑی بولے تو بات بنیے ہوتے، بنیے، مارواڑی بھی نہیں، بنیے الگ ہوتے ہیں. میں بنیے کی بات کر رہا ہوں. بہت چالاک ہوتے تجارت کرنے میں، بزنس کرنے میں. ہم لوگوں کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں. اگر کوئی بولے کہ میں بنیے سے بھی زیادہ عقل مند ہوں تو اسے کوئی بھی عقل مند نہیں بولے گا، پاگل ہی بولے گا، کیونکہ ان سے زیادہ. آج بھی ایسے ہی ہے. دیکھو ہم لوگ جو منافع رکھتے ہیں نا کاروبار میں، اتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ، اتنے حریص ہیں کہ ایک مہینے میں، ایک سال میں ہمارا پورا کیا ہونا چاہیے، وصول ہونا چاہیے بول کر کے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ 1 روپے کی چیز آپ 10 روپے میں بیچ رہے ہیں. دیکھیے آپ کہاں بھی جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے. یہ کوئی بزنس ہے؟ یہ لوٹنا ہے. اس کو بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوٹنا. اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک سب لوٹ رہے ہیں. بولتے ہیں انہیں لوٹتا ہے، انہیں لوٹتا ہے. تم کون سے بڑے اچھے ہو؟ تم بھی تو لوٹ رہے ہو دکان کھول کر کے. خیر میں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ بہت تکبر ہے نا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا. یہی کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں. تکبر اللہ کی صفت ہے، اسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے اللہ فرماتے اگر کوئی چھینے گا عذبتہ فی النار، میں اسے جہنم کا مزہ چکاؤں. کیونکہ الکبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا مجھ سے. کوشش کرے گا اسے سزا دوں گا. تو یہ پہلی بات، اس سے پاک ہونا جنت میں جائے گا. اور دوسرا والغلول، خیانت سے پاک ہونا. جس کی روح اس حال میں نکلی کہ وہ خیانت سے بھی پاک تھا، جنت میں جائے گا. خیانت، کسی کے بھی مال کو ہڑپ کرنا، بولے بغیر کسی کا مال لے لینا، اجازت کے بغیر کسی کے مال کو رکھ لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں مال اخیہ، اپنے کسی بھائی کا مال، الا بطیب نفسہ، مگر یہ کہ اس کے خوش دلی سے ہو. وہ خوش دلی سے اجازت دے تو وہ مال آپ کے لیے حلال ہے. اگر خوش دلی سے نہیں دے رہا ہے، ملازم میں دے رہا ہے، مجبوری میں دے رہا ہے، دباؤ میں دے رہا ہے یا دے رہی ہے، حلال نہیں ہے. عام طور پہ وراثت میں سب ہوتا ہے نا ایسے ہی، ریکمینڈ ہے تجھے نہ کون میں منجن رکھو بھائی، منجن رکھو، تم دیو نا پہلے، اس کے بعد ہو دے. وہ تقسیم سے پہلے ہی بول دیتے. اور بیچاری بہنیں اپنے بھائی کے رشتے کے حفاظت کے لیے بھائی کے ساتھ رشتہ ہونا اصل رشتہ ہے بھائی، پیسہ تو اصل نہیں. تو وہ ان کو کیوں آتا نہیں؟ بھائیوں کو، صرف بہنوں کے لیے رشتہ ہے کیا؟ عام طور پہ یہ دباؤ والا جو نا. اسی طرح مہر دیتے ہی نہیں کچھ لوگ، خالی باندھتے ہیں. کتنا مہر؟ یہاں تو اچھا رواج ہے میرے بھائی، یہاں اچھا رواج ہے، یہاں تو باقاعدہ کھول کر کے. مالاباری لوگ تو کھول کر رکھتے ایک دم اوپن اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا بول کے لے سنبھالے نہ چل پہنے موہیلارج بولتے کھول کے رکھو دیکھیں گے بول کے. کھلا. اور ہمارے اس میں کیا کرتے ہیں، آ کے بولتے مولوی صاحب دیے بولو، بعد میں اعلان مولوی صاحب کی طرف سے جو مہر مقرر کیا گیا دلہا کی طرف سے، دلہا نے اس کو دلہن کے والد کے حوالے کر دیا. اعلان ہونا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. کیا شادی دوسری جگہ ایسا نہیں ہے، زندگی بھر مہر ادا نہیں کرتے. علماء نے لکھا مہر ہے نا، یہ عورت کا شوہر پر کیا ہے؟ قرضہ ہے، قرضہ.
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، ایک کبر ہے، ایک غلول ہے، اور تیسری چیز دین، قرضہ۔ جب تک قرضہ رہے گا وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ قرضہ بات میں لیتے رہتے نا، لون، اب تو آن لائن میں بھی آتے رہتے، کتنے نوجوان آن لائن میں قرضے لے کر کے پھنس گئے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے لے لیتے، اس کے بعد ادائیگی نہیں کرتے، بڈی پر بڈی، چکر بڈی، پھر بھاگ کے جاتے باہر گاؤں میں۔ ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، آن لائن میں ملتے بولتے، اور بڑے ہیں ماشاءاللہ بینکوں میں لیتے رہتے۔ قرضہ جب تک رہے گا تو یہ 3 چیزوں سے بری ہونا، ایک خیانت سے، ایک قرضے سے، ایک تکبر سے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا بھی نہیں، اتنا بڑا گناہ نبی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی سے فرمایا ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کوئی خیانت کرے گا کسی کے بھی مال کو کی رضامندی کے بغیر لینا، کسی کے بھی مال کو حرام طریقے سے لینا، غلط طریقے سے لینا، فرمایا ومن یغلل، جو کوئی خیانت سے مال حاصل کرے، یأتی بما غل یوم القیامہ، کل قیامت کے دن خیانت شدہ مال اٹھا کر کے لائے گا۔ جو خیانت میں حاصل کیا نا وہ مال اٹھا کر کے لائے گا۔ سمجھ کیا مطلب؟ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک اونٹ چوری کی، وہ اونٹ کل قیامت کے دن یہ کیا کرے گا، اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے لے کے آئے گا، ساری انسانیت کو معلوم ہو جائے گا ایک نمبر کا خائن ہے، دیکھو یہ دنیا میں رہتے ہوئے اونٹ چرایا تھا، لے اونٹ لے کے آئے گا، 100 اونٹ چرائے، 100 اونٹ کو لے کے آئے گا، بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن جو کچھ بھی اس نے خیانت کی اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے آئے گا۔ اب یہ مت سوچو آپ کہ وہاں یہ کندھے میں ایک اونٹ اٹھانا جو مشکل ہے، 100 اونٹ اٹھا لے کے آئیں گا، بلکہ دنیا کے یہ جو 5 فٹ کا انسان ہے نا، اس کے اوپر قیاس مت کرو، وہاں کا معاملہ الگ ہی ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا نا یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کے، جہنمیوں کے جسم کو اللہ اتنا بڑا کریں گے، اتنا بڑا کریں گے، اتنا بڑا کریں گے، ان کا ایک ڈاڑھ جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ لگا، ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا تو انہیں کتنے بڑے سائز کا ہوگا۔ قیاس نہیں کرنے کا یہاں کے انسانوں پر کہ کیسے لائے گا، اللہ کو قدرت ہے، جو اللہ سب قدرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت زمین اگر کسی نے کسی کے ہڑپ کی اندر مارا، ایک آدمی کا مارنا یہ، اور اگر گورنمنٹ کا مارا، پبلک کا مارا، آج کل زیادہ گورنمنٹ کا مارنے کا، رستے کنارے چھوڑنا بول کر ہے، نہیں چھوڑتے، اللیگل بنا لیتے۔ ہم لوگ سمجھتے کیا ہے، ہم کسی کا بھی نہیں مارے، بلکہ نہ، تم نے پبلک کا مارا ہے، اس میں اور بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کا اگر ہے تو اسے کیسا بھی، یہاں تو پبلک ہے 140 کروڑ پبلک، ہمیں انڈین ہونے کے حساب سے ہمارے پبلک بولے تو کتنے ہوتے، 140 کروڑ، کسے جا کے دیں گے ٹکڑا ٹکڑا کر کے، کیا ہے؟ نہیں یہ ہمارے کارپوریشن کے یہاں کتنے منگلور میں، ایسا بول کر کے بہت بڑی خیانت ہے۔ اس لیے کبھی بھی روڈ میں جا چھوڑو، نہیں تو بعد میں وہ خود بھی پرمیشن دیتے نہیں، پھر اللیگل، وہ کیا کی ٹی کیا کی بولتے نا، کیا کی شانے بنتے ہم لوگ، نہیں کرنا اس لیے، چھوڑنے کا ہے چھوڑو۔ ایک بالشت اگر زمین کسی نے دوسرے کی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمین توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کیا 7 زمین، ایک زمین ہی جتنی بڑی ہے، اللہ کو قدرت ہے، لے کے آ سکتا ہے اللہ تبارک اس طرح۔ کسی کے اندر قدرت ہے، ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہم کو اس طرح اللہ انسلٹ کرے، رسوا کرے سب کے سامنے، اللہ حفاظت کرنا۔ اس لیے کبھی کسی کے مال کو فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت کے دن خیانت شدہ مال، دولت، جائیداد، پیسہ، جانور اٹھا کر کے لے کے آئے گا۔
پھر اس کے بعد ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر ایک، یہ اللہ کی مہربانی ہے، نیک لوگوں کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر 700 گنا بڑھا کر، اللہ تعالیٰ چاہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء لاکھوں گنا بڑھا کر بھی دے سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ گناہ ایسا نہیں، گناہ ایک کیا ایک ہی لکھا جائے گا، اس لیے فرمایا وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن مہربانی یہ ہے کہ نیکی میں اللہ بڑھا چڑھا کر کے اس کا بدلہ دیں گے، گناہ جتنا اس نے کیا اتنا ہی۔ وہم لا یظلمون، کیا نہیں گناہ لکھ دیا گیا، وہ نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے نیکی کی تھی اور اس کو لکھا نہیں گیا، نہیں ہو سکتا، نیور نہیں ہو سکتا، پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک کو۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آگے فرمایا ایک اصول، فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ آدمی جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے لوٹا۔ اللہ کی ناراضگی کو لے کر ایک آدمی لوٹا، ایک آدمی زندگی بھر اللہ کی مرضی پر چلا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی مومن تھا، نمازی تھا، شریف تھا، امانت دار تھا، اس طرح اس نے اللہ کی رضامندی بھی کی زندگی گزاری، اور ایک آدمی عیاش تھا، شرابی تھا، کافر تھا، ایک نمبر کا زانی تھا، چور تھا، اچکا تھا، ڈاکو تھا، اس طرح اس نے اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے مرتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کے لوٹتا ہے نا، عیاشی کی زندگی، منمانی زندگی گزارتا ہے، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دنیا میں ہو سکتا ہے بڑے فلیٹ میں رہتا ہو، بڑے بنگلے میں رہتا ہو، بڑے کاروبار میں رہتا، لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اسی طرح وہ لوٹا بولے تو سمجھتے، ارے ہم کہاں سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرتے وقت کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی بھی مرا تو ہمیں مرے تو ہمیں بولنا ہوتا نہیں ہوگا، ہمیں مرے دوسرے بولنا ہوگا، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، و انا الیہ، اور اللہ ہی کی طرف راجعون کا معنی کیا؟ ارے لوٹ کر کے جائیں، کہاں سے آئے وہاں جانے، تو جانا تھا کیسے؟ رضامندی کو لے کے جانا تھا، یہ ناراضگی کو لے کے گیا، فرمایا مأواہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ رضامندی والے کہاں جائیں گے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے جنت میں جائیں گے، بار بار اس کا تذکرہ ہو۔ فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا، وہ تو آگے ہے، میں آگے چلا گیا۔ ومأواہ جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کے چلتے لوٹتے، وبئس المصیر، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت بری جگہ ہے، ہم یہاں رہ کر کے اس کے برائی اور اس کے کیا بولتے قباحت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس کے نمونے بتا دیے ہیں، اور سنیں گے تو پڑھیں گے تو ہی سمجھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا تو دماغ میں جاتا نہیں کیا؟ اللہ اس طرح سے جانے جیسا بات کی، گرم گرم ہوا کی بات، گرم گرم دھوئیں کی بات، گرم گرم پانی کی بات، بہت بری جگہ ہے، اس لیے اللہ کی ناراضگی کو لے کے نہیں جانے کا، اللہ کی رضامندی کو لے کے جانے کا۔ اب آگے ایک آیت، ہم درجات عند اللہ، فرمایا ہر ایک کے اللہ کے نزدیک الگ الگ جگہ ہیں، الگ الگ مقام ہیں، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب کے الگ الگ درجے، الگ الگ مقام ہیں، سب کا ایک ہی مقام نہیں، جیسے دنیا میں رہتے ایک ہی اپارٹمنٹ میں، مومن بھی، کافر بھی، اچھے بھی، برے بھی، سب ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے، مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اچھے لوگوں کا ٹھکانہ، برے لوگوں کا ٹھکانہ، اور سچ نہیں بلکہ اچھے لوگوں میں بھی نمازیوں کا ایک الگ درجہ، تہجد گزاروں کا الگ درجہ، روزے داروں کا الگ درجہ، زکوٰۃ دینے والوں کا الگ درجہ، زیادہ جو نیکی کی ان کا الگ درجہ، کم نیکی کی ان کا الگ درجہ، سب سے اونچا درجہ تو جنت الفردوس کا ہے، یہ جنت۔ اسی طرح جہنم میں بھی طبقے ہیں، درجے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ مقام ہے،
شرابی، کبابی، عیاشی، فحاشی کرنے والا، کافروں میں الگ الگ درجے، بے نمازیوں کے الگ، زانیوں کے الگ، شرابیوں کے الگ، چرس، گانجا، سب الگ الگ۔ قرآن کریم کھول کھول کے بیان کرتا ہے، پھر بھی آدمی غفلت کی زندگی گزارے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ مقام ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور سب کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا مطلب وہی ہے کہ اچھا جو کرتا ہے اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرتا ہے اسے برائی کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، سی سی کیمرہ ابھی آیا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ جب سے کائنات شروع ہوئی تب سے ہی سی سی کیمرہ ہے، حتیٰ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ ہے نا، یومئذ تحدث، ارے اس میں ہے نا جس دن زمین بھی کیا کرے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی، میرے فلاں جگہ پہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو سی سی کیمرہ آلریڈی کب سے، جب سے زمین پیدا، یہ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ زمین ہے نا ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہم سمجھے نہ سمجھے اس کو، یہ زمین کو ہمیں بے حس سمجھے، بے عقل سمجھے، دیکھنے والی نہیں، اندھی گونگی کیا بھی سمجھیں، لیکن اللہ بتاتے ہیں اندھی بھی نہیں ہے، گونگی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہ سمجھتی ہے زمین، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اتنا ہی، سب کچھ سمجھ، یہ سب ریکارڈ کر رہی ہے، کل پورا کیا کرے گی۔ تو واللہ بصیر بما یعمل، اللہ بھی سب کو دیکھ رہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔